اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ آج ہم آیا کریمہ نمبر 40 سے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو ان کی جو انعامات ہیں ان کے اوپر وہ یاد کرائے ہیں۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا خلاصہ تفسیر اس کا بیان کرتے ہیں آیا کریمہ کا، کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے تھے۔ حسد اس بات سے تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آخر الزمان نبی ہے وہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئے گا، جبکہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری اولاد یعنی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو آل ہے ان میں سے آخر الزمان نبی آئے گا، بنی اسرائیل سے آئے گا۔ تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آخری نبی بن کے آئے، آفتاب نبوت جو ہے وہاں سے چمکا، یعنی کہ حضور کی جلوہ گری جو ہے وہ جب ہوئی بنی اسماعیل میں سے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ حسد کرنے لگے۔ اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو، تم اپنے انعامات بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم پہ انعامات فرمائے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور تمہیں غلبہ دیا ہے، حکومت دی ہے، عزت دی ہے، اور تمہارے اوپر عنایات کی ہیں، دولت کی عنایات کی ہیں، اور تو تم جو ہیں وہ تمہیں سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، جلال و تو حشمت بھی تجھے عطا کی ہے، تمہارے حصے میں علم و فضل بھی آیا ہے، اور تمہیں جو ہے اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اس حسد سے باز آ جاؤ اور تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنا وعدہ پورا کرو، اور جو تم نے ہم سے کیا، جو ہم نے تم سے کیا تھا۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے اوپر تم نے ایمان لے کے آنا ہے، لیکن وہ ایمان نہ لے کے آئے، انہوں نے وعدہ نہ پورا کیا۔ یعنی کہ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ اگر جیسے وہ آیا کریمہ ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا نبیوں اور رسولوں سے اور ان کی امتوں سے بھی یہ تھا کہ جب میرا نبی آ جائے، آخر الزمان آ جائے، تو تم نے ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو کوئی بھی اس کے اوپر عہد کو پورا کرنے میں کاربند نہ ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وعدہ یاد فرمایا ہے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ لیکن اس میں جو صوفیانہ اسرار و رموز ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان فطری، فطرتی اعمال جو ہیں اور عقل سلیم جو ہے، دلائل قوی سب کو عطا فرما کر یہ بڑا احسان فرمایا اس نے۔ لیکن پھر پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں اتار کر، علماء مشائخ کو قائم فرما کر، ان سب سے ایمان اور نیک اعمال کا جو عہد لیا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دیدار کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ہماری طرف سے پہلا افائے عہد کلمہ شہادت پڑھنا ہے اللہ کے ساتھ، اور رب کی طرف سے ہمارے جان و مال کا محفوظ فرمانا، ہماری آخری عہد و وفا دریائے توحید میں اس طرح غرق ہو جانا کہ اپنی خبر بھی جو نا انسان کو رہے۔ ایسے کہہ لیں کہ لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو قتل کر دینا اور الا اللہ میں فنا ہو کر باقی باللہ بن جانا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے دائمی دیدار کا عطا ہونا، اس کے درمیان وفائے عہد کے 100 درجات اور اس کی طرف سے عطا کے 1000 جو ہے وہ درجات وہ جو انسان کو درکار ہیں۔ امام کشیری علیہ رحمہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندو، تم دار الحجاب یعنی دنیا میں میرا عہد پورا کرو، جو بھی تم سے عہد پورا لیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تم دنیا میں میرا عہد پورا کرو، میں دار قرابت یعنی جنت میں عہد پورا کروں گا۔ تم ہمیشہ ربی ربی کہتے رہو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میں اس کا جواب جو ہے ابدی ابدی کہہ کے دوں گا۔ تم یا رب کہتے رہو، میں ابد ابد کرتا رہوں گا۔ تم دار الفراق میں میرا عہد پورا کرو، میرے سوا کسی کو مت ڈھونڈو، میں دار الوصال میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ اپنے سوا کسی کی طرف تمہیں نہ بھیجوں گا۔ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جیسے یہاں پہ ایک چھوٹی سی حکایت ہے کہ جیسے محمود اور ایاز تھے، تو محمود نے ایک دن اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس کو اٹھا لے۔ تو کسی نے ہیرے جواہرات لے لیے، کسی نے چاندی لے لی، کسی نے روپیہ پیسہ، کسی نے زمین، کسی نے الغرض کوئی نہ کوئی چیز لے لی۔ جب ایاز کی باری آئی تو ایاز سے پوچھا، ایاز آپ نے کیا لینا ہے؟ تو ایاز نے محمود جو بادشاہ تھا
اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا میں نے اس کو لینا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ وہ اب جو دوسرے جو تھے زمین جائیداد والے جنہوں نے سونا چاندی لیا تھا، وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ تو ایاز نے کہا جب مالک ہی ہمارا ہو جائے گا جس کی یہ ساری چیزیں ہیں تو سارا اسی کا ہو جائے گا۔ تو رب فرماتا ہے تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم دارالوصال میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی طرف نہ دیکھنا، تم میری طرف دیکھنا، اپنی نگاہیں میری طرف لگانا، توکل میرے اوپر کرنا۔ تو پھر ہوگا یہ، جب میدان حشر آئے گا تو پھر میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اسباب کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف دیکھنا چاہیے، مالک کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے، مالک کے کرم کی طرف دیکھنا چاہیے، اسی کے متمنی ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہماری دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اخروی تو ہوں گی ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم فضل سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے جو عہد و پیمان ہے ہم سے کیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی وعدے مالک نے ہم سے کیے ہیں، اس کو اگر ہم پورا کریں گے تو پھر جو ہے مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو یہاں سے انسان کو چاہیے کہ انسان مالک کو اپنا بنا لے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، مالک کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، مالک کی طرف جائیں گے تو رب جو ہے ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔